اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدر جلسہ وہ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب شہ نشین بتشریف فرما صدر جمعیت علماء ہند تلنگانہ و آندھرا پردیش مفتی غیاث مولانا مفتی غیاث رحمانی صاحب شہ نشین بتشریف فرما ہمارے مہمان ممتاز مورخ محترم جناب رام پنیاوی صاحب، جناب ستیہ نام داس صاحب، ریاست تلنگانہ کے ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمود علی صاحب، کانگریس پارٹی کے قانون ساز کونسل میں قائد مقننہ جناب محمد علی شبیر صاحب، جناب حامد محمد خان صاحب جو جماعت اسلامی ہند صدر تلنگانہ اڈیشہ، معزز علماء کرام، مشائخین عظام، بزرگان ملت، میں سب سے پہلے صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے سرزمین حیدرآباد پر خیر مقدم کرتا ہوں اور حضرت مولانا کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہاں پر آ کر اپنی کچھ بات رکھنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قومی ایکتا یا قومی یکجہتی ہم مسلمانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، چاہے آزادی سے پہلے لے لیجئے یا آزادی کے بعد، ملک کو آزاد ہو کر قریب 70 سال کا ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے، اور ہمیشہ ہمارے علماء کرام نے مسلمانوں سے جس بات کی تاکید کی، مسلمانوں سے جس کے درمیان میں جا کر جس بات کو رکھا، وہ دو چیزیں تھیں۔ ایک یہ کہ آپ ہمیشہ اپنی توحید پر قائم رہیے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ دیگر ابنائے وطن کو ان کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی ہے۔ رواداری اور فراخداری کا مظاہرہ ہمیشہ ہمارے علماء کرام نے کیا کہ آپ توحید پر قائم رکھیے اپنے آپ کو، اور دیگر مذاہب کے ماننے والوں سے کہا کہ اس ملک کے رواداری کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہم کو ان کے عقیدے پر چلنے کی پوری اجازت ہے، یعنی ہم اپنے عقیدے پر چلیں گے، اپنے دین پر چلیں گے، اپنے دین کے اصول پر چلیں گے، اپنی شریعت کی حفاظت کریں گے اور اپنے شریعت پر چلیں گے، اور دوسرے جو مذہب کے لوگوں ہیں ہم ان سے کہیں گے کہ آپ اگر ہمارا تعاون چاہتے ہیں اپنے مذہب پر چلنے کے لیے تو ہم اپنا تعاون دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ دوسری بات میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، قومی یکجہتی اور قومی ایکتا کا اگر ذکر ہو تو یہاں پر ضروری ہے کہ ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم مولانا ابوالکلام آزاد نے رام گڑھ کے جلسے میں اس بات کو دہرایا تھا۔ کیا کہا تھا مولانا آزاد نے؟ مولانا آزاد نے کہا تھا کہ اگر آسمان سے کوئی فرشتہ اتر کر قطب مینار پر بیٹھ کر یہ کہے گا کہ 24 گھنٹے کے اندر تم کو سوراج مل جائے گا مگر ہندو مسلم ایکتا کو نقصان پہنچے گا، تو مولانا آزاد نے کہا کہ مجھے ایسے سوراج کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ یقیناً سوراج نہیں ملنے سے ہندوستان کو نقصان ہو سکتا ہے، مگر انسانیت کو نقصان ہوگا اگر ہندو مسلم اتحاد میں نا اتفاقیوں میں اضافہ پیدا ہوگا۔ تیسری بات، قومی ایکتا اور قومی یکجہتی کی بہترین مثال ہم نے دیکھی۔ کہاں پر دیکھی ہم نے؟ آج سے ایک ہفتہ پہلے مغربی بنگال آسنسول میں ایک امام جس کے حافظ بیٹے کو، 14 سالہ بیٹے کو، جو مسجد کے باہر کھڑا تھا، جس کو دنگائیوں نے اس کو پکڑ کر لے کر چلے گئے اور لے جا کر اس کو مار مار کر اس کو شہید کر دیا۔ اس آسنسول کے امام کا نام کیا تھا؟ مولانا امداد اللہ رشیدی صاحب۔ اور جب امداد اللہ رشیدی صاحب کے بچے کی نماز جنازہ آسنسول میں پڑھائی جا رہی تھی
تو امداد اللہ رشیدی صاحب نے ملک کی قومی یکجہتی کو مضبوط کرنے کے لیے، امن کو برقرار رکھنے کے لیے امداد اللہ رشیدی نے کیا کہا؟ اس مجمع میں، اس نماز جنازے میں اخباری اطلاع کے مطابق 50,000 لوگ جمع تھے۔ تو اس امام امداد اللہ رشیدی صاحب نے عوام سے اپیل کی کہ یہ میرے بیٹے کی لاش تمہارے سامنے ہے، اگر تم آسنسول میں ذرا سی بھی گڑبڑ کرو گے، امن کو خطرہ پیدا کرو گے تو میں آسنسول چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ میں نے اپنے بیٹے کو کھویا ہے، مگر میں قومی یکتا اور یکجہتی کو کمزور ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ نعرہ تکبیر! میرے عزیز ہندوستان زندہ باد۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اخبار نے یہ نہیں لکھا، ٹی وی نے یہی نہیں دکھایا کہ امام صاحب کے بیٹے کو کس طرح سے مارا گیا۔ امام صاحب کے بیٹے کو اس کے انگلیوں کے ناخنوں کو نکالا گیا، اس کو مار مار کر پیٹا گیا اور اس کے جسم کو جلایا گیا۔ ایک باپ کے سامنے اپنے بیٹے کی جلی ہوئی لاش کو دیکھنے کے باوجود بھی امداد اللہ رشیدی کا یہ بیان کہ میں امن چاہتا ہوں، اس سے بڑھ کر ثبوت ہندوستان کے مسلمانوں کا پرامن ہونے کا ہم نہیں دے سکتے۔ نعرہ میرے عزیز دوستوں، ہندوستان زندہ باد! قومی یکتا زندہ باد! میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہی پیغام اس امام صاحب نے دیا، اور اخبارات نے تو بہت بڑا چڑھا کر لکھا۔ یقیناً یہ آسان کام نہیں ہے کسی والد کے لیے، مگر میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اخلاق کو مارا گیا تو اس باپ کے مرنے پر اس کے بیٹے نے بھی یہ نہیں کہا کہ جا کر اس کا بدلہ لو۔ جب حافظ جنید کو ٹرین میں چاقوؤں سے مار کر شہید کر دیا گیا تو حافظ جنید کے والد نے بھی یہ نہیں کہا کہ میرے بیٹے نے تراویح کی نماز مکمل کی اور اپنے عید کے نئے کپڑے خریدنے کے لیے جا رہا تھا تو اس کے والد نے بھی نہیں کہا کہ میرے بیٹے کا بدلہ لو۔ کس نے کہا بدلہ لو؟ بدلہ لینے کی بات مرکزی حکومت کے ایک وزیر نے کہا کہ تمہاری چمڑی اتار دی جائے گی۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ہم بدلہ لیں گے، ہم نے ہمیشہ کہا کہ ہم کو انصاف چاہیے، اور انصاف دستور اور آئین کے مطابق ہم سے انصاف کرنا پڑے گا۔ یہی ہم نے پیغام دیا۔ ہندوستان کے فسادات اور اس کے بعد اس کے انکوائری کمیشن کے بے شمار لاتعداد رپورٹیں، انکوائری کمیشن کی رپورٹیں سامنے ہیں۔ ہم تو انصاف کی لڑائی لڑ رہے ہیں، ہم تو انصاف چاہتے ہیں، ہاشم پورہ کے لوگوں کا انصاف چاہتے ہیں، ممبئی کی سرزمین پر مرنے والوں کا انصاف چاہتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہماری لڑائی انصاف کی ہے اور انشاءاللہ تعالی انصاف کی رہے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو پورے عزم اور حوصلے اور بے خوف ہو کر ان لوگوں کا کنڈم کرنا چاہیے، ان لوگوں کی مذمت کرنی چاہیے جو ہندوستان میں رہ کر ہندوستان میں دہشت گردی کو فروغ دینا چاہتے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ اسلام اور دہشت گردی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو اسلام کے نام پر دہشت گردی کی بات کر رہا ہے وہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کوئی آئیسس کا نام لے کر اسلام کی بات کر رہا ہے تو اسلام سے اس کا تعلق نہیں ہو سکتا ہے، وہ ایک دہشت گرد ہے اور ٹیررسٹ ہے، اس کو کنڈیم کرنا چاہیے۔ پانچویں بات قومی یکتا اور یکجہتی کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو حکومت کر رہے ہیں چاہے کسی پارٹی کی حکومت ہو، ہم ان سے کہیں گے کہ انصاف کرو۔ اگر ہمارے بچے جیلوں میں سڑ رہے ہیں تو آپ ان کا کیسز ختم کرو۔ اور یہاں پر میں یہ بات ضروری سمجھتا ہوں کہنے کے لیے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب کے قیادت میں جمعیت علماء ہند نے جو ہندوستان کے جیلوں میں مظلوم بچوں کے انصاف کے لیے لڑائی لڑی، وہ قابل مبارکباد ہے، اور میں حضرت کو سلام کرتا ہوں اور حضرت کے لیے دعا کرتا ہوں کہ آپ کی قیادت میں اور معصوم اور مظلوم مسلمانوں کو انصاف ملے۔ میں آخر میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے پھر سے آپ تمام سے اپیل کرتا ہوں کہ یقیناً ملک میں ایک خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس خوف کے ماحول کو پیدا کرنے میں
ان لوگوں، ان طاقتوں کا پورا رول ہے جنہوں نے مہاتما گاندھی کو گولی مارا، ان تمام لوگوں کا رول ہے جنہوں نے ہندوستان کی آزادی میں حصہ نہیں لیا بلکہ انگریزوں کا ساتھ کیا۔ اگر آج ہمارے گھروں کو جلایا جا رہا ہے، ہندوستان کے سوشل فیبرک کو توڑا جا رہا ہے، تو وہی لوگ ہیں، وہی آئیڈیالوجی کے لوگ ہیں جنہوں نے جیل میں بیٹھ کر انگریزوں سے 6 معافی نامے کے خط لکھے، مگر ہم نے انگریزوں سے معافی نہیں مانگی۔ ہم نے کالا پانی کی سزاؤں کو برداشت کیا، سولی پر چڑھ گئے، مگر آج وہی طاقتیں ہندوستان کی یکجہتی اور یکتا کے لیے خطرہ بنی ہوئی ہیں، اور ان کو اقتدار تو مل گیا مگر اقتدار کے سہارے ملک میں خوف کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے۔ میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اگر یہ خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہم خوف نہیں پیدا ہونے دیں گے، اور جیسا کہ مولانا ارشد مدنی صاحب نے اپنے کئی خطابات میں کہا کہ ہم نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم ان نفرت کا جواب محبت سے دیں گے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ محبت غالب رہے گی، نفرت شکست آئے گی۔ مولانا ارشد مدنی، بیرسٹر اسدالدین اویسی، نعرہ تکبیر، ہندو مسلم اتحاد، پیار و محبت زندہ باد۔ مولانا میرے تقریر کا وقت بھی لے لے نعروں میں آپ۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم کو بے خوف ہو کر ہندوستان کو بچانا ہے۔ ہندوستان ہمارا وطن ہے، ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہندوستان کے لیے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ آج ہندوستان ایک ایسے چوراہے پر ہے کہ اگر ہم ایسی طاقتوں سے خوف کھا جائیں گے تو یاد رکھیے پھر اس ملک میں سیکولرزم، جمہوریت، پاسداری، یکجہتی، یکتا، یہ سب کمزور ہو کر رہ جائے گی۔ یہ ملک بہت بڑا ہے، اور میں صاف اور واضح الفاظ میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان بڑا ہے اور مودی چھوٹا ہے۔ ہندوستان بڑا ہے، سنگ پریوار کمزور ہے انشاءاللہ تعالی، اور اس ملک کو بچانے کے لیے ہم تمام کو متحد ہونا پڑے گا، ہمارے ہم خیال تنظیموں کو ساتھ دینا پڑے گا، اپنے آپسی اختلافات کو بالائے طاق رکھنا پڑے گا۔ عقیدے کی بنیاد پر اختلافات ہو سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے جب دشمن وار کرنے جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ امداد اللہ رشیدی کا بیٹا کون سے عقیدے کا تھا، حافظ جنید کون سے عقیدے سے اس کا تعلق تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ڈریے مت، خوف کو اپنے قریب آنے مت دیجیے۔ افسوس کے ساتھ یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ جتنے سیکولر طاقتیں ہیں وہ بھی آج اس سازش میں برابر کے ملوث ہیں۔ ایک منصوبہ بند طریقے سے مسلمانوں کو مارجنلائز کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو دور کیا جا رہا ہے، اور حد تو یہ ہو گئی کہ ایک نام نہاد انٹلیکچل نے اپنے آرٹیکل میں لکھ دیا کہ مسلمان خواتین کا برقع ترشول کی طرح ہے، ترشول کی طرح ہے۔ اب آپ بتائیے، مگر اللہ نے دکھا دیا کہ جو ہماری شریعت میں مداخلت کر رہے تھے اللہ نے ان کو ایکسپوز کر دیا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا، دلتوں کے خلاف وہ فیصلہ، میں بڑی عزت کے ساتھ کہہ رہا ہوں وہ فیصلہ دلتوں کے خلاف ہے۔ ہندوستان میں آج بھی ہر 15 منٹ میں دلت کو مارا جاتا ہے، ہر 15 منٹ میں دلتوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ 77% دلتوں پر کرائم میں اضافہ ہوا ہے، اور افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑے گا کہ 2014 کے بعد جب سے مسٹر مودی وزیر اعظم بنے ہیں، دلتوں کے خلاف کیسز ختم ہو رہے ہیں، یہ خود اعداد و شمار سامنے ہے۔ بہرحال ہم کو اپنے دلت بھائیوں کو بھی اپنے ساتھ لینا ہے، ان پر بھی ظلم کیا جا رہا ہے، اور برسوں سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ آج دلت ایک امید کی نگاہوں سے مسلمانوں کی طرف دیکھ رہا ہے کہ کیا یہ دو مظلوم قومیں مل کر ایسی طاقتوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت اور پروگرام اور صلاحیت رکھتی ہے جو ہندوستان کے سیکولرزم کو، اس کے کمپوزٹ کلچر کو، جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، کہ آج ہم مل کر ان طاقتوں سے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرا ماننا ہے کہ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ ہم کو دکھائے گا کہ لوگ آج جو ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو شکست دے گا۔
اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس وطن میں اتنی طاقت ہے اور رہے گی جو ایسی طاقتوں کو برداشت نہیں کرے گا۔ ہمارے ملک کا حال تو اتنا برا ہو چکا ہے، اتنا برا ہو چکا ہے کہ بچوں کے امتحان کے پیپر تک لیک ہو رہے ہیں، اور ہمارے وزیر اعظم بولتے کہ نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا۔ اے ہندوستان کے وزیر اعظم، آپ کی ناک کے نیچے آپ ہماری شریعت میں عورتوں کی انصاف کی جھوٹے دعوے کرتے ہیں، آپ کی ناک کے نیچے کوئی 11,000 کروڑ لے کر بھاگ گیا تو کوئی 13,000 کروڑ لے کر بھاگ گیا۔ اے ہندوستان کے وزیر اعظم، بھاگنے والے میں کا نام مودی تھا، کیا تمہارے نام کی تاثیر ہے کہ کوئی پیسہ لے کر بھاگ رہا ہے تو کوئی ہندو مسلم اتحاد کو کمزور کر رہا ہے؟ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔